اب یہاں دوسری تمہیدی بات ذہن میں رکھ کر پھر ہم آگے چلتے ہیں کہ جس طرح نماز کے بارے میں آپ احادیث پڑھتے آ رہے ہیں کہ ان میں اختلافات بھی بہت سے ہیں، کیونکہ نماز کی آہستہ آہستہ تکمیل ہوئی ہے نا، تو اسی طرح مسئلہ عذاب و ثواب قبر کی تفصیلات اکثر مدنی احادیث میں آپ کو ملیں گی۔ بخاری شریف کہاں تک پہنچ چکی ہے؟ کتاب الجنائز تک آ گئی ہے نہیں؟ کتاب الکسوف میں آپ دیکھیں گے کہ اماں جی کے پاس دو یہودی عورتیں آئیں اور انہوں نے آ کر دعا دی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب و ثواب عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ تو اماں جی سن کر حیران ہوئی کہ قبروں میں بھی عذاب ہوتا ہے۔ پھر حضرت پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ اس کے بعد فرماتی ہیں کہ پھر حضرت کئی دفعہ دعا اونچی مانگ لیتے تھے جس میں عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے تاکہ یہ مسئلہ یاد رہے۔ تو معلوم ہوا کہ ابتدائی دور میں اس کی تفصیلات صحابہ کرام کے سامنے نہیں تھی، اب بعد میں جب تفصیلات سامنے آئیں پھر اس کے کوئی انکار یا اس کی غلط تعبیر کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اب یہ حضرات تین آیتیں بڑے شوق سے پیش کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے انک لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین وما انت بهاد العمی عن ضلالتهم ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا وهم مسلمون۔ یہ سورہ نمل اور سورہ روم دو جگہ انہی الفاظ میں آیت کریمہ موجود ہے۔ دونوں آیتیں مکی ہیں، سورتیں مکی ہیں، اور کبھی بھی ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اس آیت کو پورا پڑھیں، کیونکہ اس میں دونوں باتیں وضاحت کے ساتھ مذکور ہے کہ آپ کن کو سناتے ہیں اور کن کو نہیں سناتے۔ تو آپ سناتے کن کو ہیں؟ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا وهم مسلمون، اسی آیت کے آخر میں ہے نا کہ آپ ان کو سناتے ہیں جو آپ پر ایمان لاتے ہیں اور آپ کی باتوں کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ تو یقیناً یہ مومن ہوئے نا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس سے پہلے لا تسمع الموت سے مراد کافر ہے کہ جو سنتے تھے لیکن سن کر ایمان نہیں لاتے تھے۔ اب کافروں کو تشبیہ دی گئی ہے مردوں کے ساتھ، اور وجہ تشبیہ ایک ہی ہوتی ہے، وہ الگ الگ نہیں ہوتی۔ زندہ کافروں کو مردوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ تو حضرت پاک جب آپ واعظ فرماتے تھے تو ابو بکر صدیق تو آپ کی آواز سنتے تھے، ابو جہل سنتا ہی نہیں تھا یا سن کر مانتا نہیں تھا۔ اگر کافر زندہ سرے سے سنتے ہی نہیں تھے تو پھر ان پر تو اتمام حجت ہی نہیں ہوا نا، ان کو تو اللہ کے احکام پہنچے نہیں، ان کا گناہ کیا، وہ دوزخ میں کیسے جائیں گے؟ یہی ہے کہ سن کر پھر نہ مانے۔ تو اس لیے وجہ، اب کوئی کہے کہ جو نظر یہاں سے مکے تک چلی گئی ہے وہ مولانا مکی صاحب کے کپڑوں کو پار کر کے آگے کیوں نہیں گزری؟ میں تو اس خواب کو جب سچا مانوں گا کہ آپ یہ کہیں کہ مولانا مکی مجھے ننگے نظر آ رہے تھے، آخر جو یہ ہزاروں میل سینکڑوں میل فاصلہ نظر طے کر گئی ہے تو وہ مولانا مکی کے کپڑوں سے آگے کیوں نہیں گزری؟ تو اس لیے وہ نظر جو ہے اس کے بارے میں احادیث میں تو کچھ بھی نہیں ہے کہ مٹی میں سے گزر سکتی ہے یا نہیں گزر سکتی، لیکن بزرگوں کے کشوف جو ہے وہ واضح طور پر کتاب الروح میں ابن قیم نے نقل کیے ہیں کہ محمد بن واسع کے والد یہ اپنے والد کی قبر پر ہر جمعے جاتے تھے، تو ایک جمعہ نہیں پہنچے تو اگلے جمعہ پھر انہوں نے خواب میں ملے، شکایت کی کہ تو پچھلے جمعے نہیں آیا تھا۔ پوچھا کہ حضرت والد صاحب جب میں ابا جی آتا ہوں آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ فرمایا ہاں اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ تو انہوں نے یہی سوال کیا کہ اتنی درمیان میں مٹی ہے، اس سے نظر کیسے گزرتی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے لیے یہ مٹی جو ہے یہ صاف شفاف پانی کی حیثیت رکھتی ہے، کہ جس طرح کتنا گہرا پانی ہو نیچے پڑی چیز نظر آ جاتی ہے نا، تو ہمارے لیے اس عالم میں آ کر یہ مٹی کوئی رکاوٹ نہیں رہی۔ تو اس لیے اس قسم کی باتیں بھی وہ اتنی نظر آ جاتی تھی آگے سے، اور
دوپٹے سے پار کیوں نہیں گزرتی تھی؟ یہ حدیث کے انکار کے بہانے ہیں۔ جن کو نبی پاک پر اور اماں جی پر کچھ یقین ہے وہ کبھی اماں جی کے بارے میں اس قسم کی باتیں نہیں کر سکتے۔ اسی طرح یہ تو حضرت عثمان کے دور کا واقعہ ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 53 میں ان کے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر کا وصال ہوا ہے۔ تو اماں جی اس وقت وہاں نہیں تھی، بعد میں ان کی قبر پر حاضر ہوئی ہیں، اپنے بھائی کی قبر پر، اور وہاں خطاب کے اشعار پڑے ہیں باقاعدہ۔ تو یہ سن 53 کا واقعہ ہے، 53 کا۔ اسی طرح آپ سے ایسی حدیثیں مروی ہیں اماں جی سے، کتاب الروح میں ابن قیم نے بھی نقل کی ہیں اور ابن عبد البر نے بھی تمہید میں نقل کی ہیں کہ اماں جی فرماتی ہیں کہ جب کوئی آدمی کسی قبر پر جا کر سلام کرتا ہے، اگر وہ قبر والا دنیا میں اسے پہچانتا تھا تو اس وقت بھی پہچانتا ہے۔ اماں جی اپنے حجرہ پاک میں تھی اور قریب سمسائے جو ہے وہ میخ لگا رہے تھے، تو ٹھک ٹھک کی آواز آ رہی تھی، تو اماں جی نے پیغام بھیجا کہ اس کھٹ کھٹ کی آواز سے حضرت پاک کو ایذا پہنچ رہی ہے، اس لیے اس طرح کھٹ کھٹ اور شور نہ کرو۔ تو اب یہ روایات یہ بیان نہیں کرتے، اور وہ ایک ہی بات جو پہلے دور کی ہے اس کو یہ لوگ اٹھا کر پیش کرتے ہیں حضرات کے سامنے۔ آج کل ان کے مناظر ہیں یونس صاحب، وہ انہوں نے نیا انداز اختیار کیا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں ان کافروں پر کھڑے ہوئے جا کر، تو یہ بھی یاد رکھیں یہ 3 دن بعد کا واقعہ ہے، ان کے مرنے سے 3 دن بعد کا واقعہ ہے، مسلم شریف میں یہ صراحت ہے۔ تو انہوں نے آواز دی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، تو حضرت عمر نے کہا کہ آپ ان جسموں سے باتیں کرتے ہیں جن میں کوئی روح نہیں ہے، تو یہ کیسے سن سکتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ صحابی کی تفسیر ہے جو حکماً مرفوع ہے، صحابی کی تفسیر ہے جو حکماً مرفوع ہے، اور حضرت پاک نے اس کی تردید نہیں فرمائی تو تقریراً بھی مرفوع ہے۔ حالانکہ آگے تو تردید ہے صاف طور پر، نبی اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں، وہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں، اور زیادہ سننے کی تفصیل احادیث میں آ رہی ہے کہ عین اس وقت جس وقت وہ ادھر فرشتوں کی آواز سن رہا ہے مردہ، عین اسی وقت جوتیوں کی آواز بھی سن رہا ہے جو باہر پھر رہے ہیں۔ حالانکہ اس وقت ہم جوتیوں کی آواز تو سن لیتے ہیں، فرشتوں کی نہیں سن لیتے، تو قوت سماع تیز ہوئی ہے، کمزور نہیں ہوئی۔ اس لیے حضرت پاک نے فرمایا، اب اس پر اس نے نتیجہ یہ نکالا ہے کہ یہ عام ہے، عموم افراد بھی اس میں آ گیا، نبی بھی آ گیا، غیر نبی بھی آ گیا، کہ نہ نبی سن سکتا ہے نہ غیر نبی۔ عموم اوقات بھی ہے، کوئی وقت ایسا نہیں کہ کوئی سن سکے، اور عموم مسموعات بھی ہے کہ کوئی چیز نہیں سن سکتا، نہ سلام نہ دعا نہ کچھ۔ وہ پھر ایسوں کو تیسی ملا کرتے ہیں نا، چند دن بعد اس کا مناظرہ ہوگا بریلویوں سے، انہوں نے بھی اس کی کیسٹ سنی ہوئی تھی، انہوں نے بھی یہی انداز اختیار کیا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اس میں دعا عام ہے، جنازے کے بعد ہو یا جنازے سے پہلے ہو، کسی وقت کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اب یہ آپ کہیں کہ نہیں نہیں خاص حدیث پیش کرو، کوئی خاص ہے حدیث، تو وہ اس کی کیسٹ سنائے کہ بھئی یہ تیرا اپنا طرز استدلال ہے، اس سے ہم بھی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اگر یہ استدلال تیرے لیے جائز ہے تو ہمارے لیے کیوں منع ہے، اور اگر ہمارے لیے منع ہے تو تیرے لیے کیسے جائز ہو گیا ہے۔ اس طرح انہوں نے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ سب اوقات میں عام ہے، ہر شخص کے لیے عام ہے، کوئی اذان سے پہلے پڑھے، کوئی اقامت سے پہلے درود شریف پڑھے، تو بالکل خدا کا حکم پورا کر رہا ہے۔ اب وہ چیخے کہ دیکھو تم دھوکہ دے رہے ہو قرآن کے نام سے، اس نے کہا یہی دھوکہ تو حیات النبی اور سماع کے مسئلے میں دیتا ہے لوگوں کو، تو اس کو اس کی کیسٹ سنایا کہ تیری کیسٹ میں بھی یہی انداز ہے نا جو تو نے اختیار کیا۔